پرائم منسٹر آف پاکستان دکھائے گا آج انہوں نے کیا کہا؟ ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے. تو اسمبلی میں ہم نے سنا کہ جی کدھر ہے گھر، کدھر ہے نیا پاکستان. مجھے یہ احساس ہے کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ ہمارا کافی اونچا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشی حالات تھے اور جو انفلیشن تھی، جو ہماری مہنگائی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی اپنی انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھیں. 2 سے 3% ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. 2 سے 3% پوائنٹ کم کرنا چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اگر ہاٹ منی کے پیچھے نہیں بھاگنا. پوری دنیا نے کر دیا، بینک آف انگلینڈ نے کر دیا، فیڈرل ریزرو نے کر دیا. 1-1.25% کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے آدھا فیصد اس میں سے اور کم کر دیا. ان ریئل ٹرم سمجھیے کہ 50% انہوں نے اپنے جو موجودہ ایگزسٹنگ ریٹس تھے اس میں ریڈکشن کر دی. تو آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا ابھی کھوکھر صاحب، میں چاہوں گا طارق صاحب بھی اس پہ بات کر لیں. اس اپرچونٹی کو ہمیں کسی طریقے سے کیپٹلائز کرنا ہے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. لو آئل پرائسز کبھی کبھی تاریخ میں ملتی ہیں، ابھی ہمیں ملی ہیں دوبارہ. اکانومی کی صورتحال بہتر کی جا سکتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی ٹھیک کیے جا سکتے. 2017 دسمبر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائس تھی $52 پر بیرل. ہم پیٹرول دے رہے تھے $81 لیٹر. ٹھیک ہے جی. اب وہ آ گئی ہے $30 فی بیرل پہ. پیٹرول ہے $113 لیٹر. ہمارے دور میں ہوتا تو یہ پیٹرول 65 یا 60 روپے لیٹر پہ آ جانا تھا. 81 پہ تھا نا جی، اس کا آن ورڈ بینیفٹ جانا تھا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ریونیو شارٹ فال جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ٹیکس بیس کو براڈن کریں گے، فائلرز کی تعداد بڑھے گی، اتنا ٹیکس آئے گا، اب وہ شارٹ فال اتنا ہے کہ وہ سارا تیل سے ریکور کرنا ہے اور ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. کچھ حصہ ٹیپ کر لینا. یہ حکومت ہے موت دکھا کے بخار دینے والی حکومت. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں شکر کرو ڈالر 133 پہ 300 پہ نہیں گیا. یہ کہتے ہیں کہ جی جہاں ہم آپ کو 4 تھپڑ مار سکتے تھے ہم آپ کو 1 تھپڑ مار رہے ہیں، آپ ہمارے شکر گزار ہوں. اب انفلیشن کی بات کریں ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے 5% سے 14% پہ آ جانا، اور ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں کہ یہ 14% سے 12% پہ آ گئی ہے. بھائی آپ یہ دیکھو کہ آپ اس کو 5% سے 14% پہ لے کے گئے. اور کیسے لے کے گئے؟ سر مجھے آج معافی اگر مل جائے، میں دیکھیں نا، میں چوتھی دفعہ جن صاحب میرے بڑے ہیں، میں سینئر ہیں، اگر مجھے کمپلیٹ کرنے کا موقع اگر فراہم کر دیا جائے. اچھا، اور عوام کو بلیم کرتے ہیں. یہ چینی اور آٹے کا کرائسس ہوا تو انہوں نے کہا جی انفارمیشن منسٹر کے پی کے کہتا ہے جی لوگ دسمبر میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی. آپ جی 2 کی جگہ 1 روٹی کھا لیں. آپ جی فائن آٹا استعمال نہ کریں، آپ فلانا آٹا استعمال کریں. یعنی دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، ساری نصیحتیں عوام کے لیے ہیں. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھائیں، 1,75,000 روپیہ مہینہ کر دیا 82,000 سے بڑھا کے. کیوں کیا؟ ایتھنال پہ ٹیکس تھا پنجاب کے اندر، اربوں روپیہ کلیکٹ ہو رہا تھا. جو شوگر ملیں ایتھنال بناتی ہیں، اس کو ایکسپورٹ کرتی ہیں، وہ کس کے کہنے پہ اربوں روپے کا ٹیکس ختم ہوا؟ پینی وائز پاؤنڈ فولش یہ حکومت ہے جی. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پرائرٹیز کلیئر نہیں ہے. اور دیکھیے انہوں نے ہمیں سبق کیا پڑھایا. ہمارے دور میں تو اکنامک پالیسی بہت بہتر تھی. انہوں نے اکنامک فیلئر کو لنک کیا اکنامک پالیسی کے ساتھ نہیں، چوری کے ساتھ. انہوں نے کہا جی جب چوری ہوتی ہے تو ڈیٹ بڑھتا ہے، چوری ہوتی ہے تو بے روزگاری بڑھتی ہے، چوری ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. ہمیں یقین نہیں آتا تھا. جب یہ آٹا اور چینی چوری ہوئی تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ بالکل ٹھیک کہتے تھے.